میری ایک تائی تھی، وہ تیلن تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری کوہلوں بیلتی نہایت پاکیزہ عورت تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، لیکن اس نے شادی نہیں کی۔ جب میں اس سے ملا تو تائی کی عمر تقریباً 60 برس کے قریب تھی۔ اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت رنگیل پیڑھی تھی۔ وہ اسے ہر وقت اپنی بغل میں رکھتی تھی۔ جب بیل کے پیچھے چل رہی ہوتی تو تب بھی وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ وہ ساگ بہت اچھا پکاتی تھی اور میں سرسوں کا ساگ بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بلا کر لاتی تھی کہ ساگ کھا لے، میں نے تیرے لیے پکایا ہے۔ ایک دن میں ساگ کھانے اس کے گھر گیا۔ جب بیٹھ کر ساگ کھانے لگا تو میرے پاس وہ پیڑھی پڑی تھی۔ میں نے اس پر بیٹھنا چاہا تو وہ کہنے لگی، نانا پتر ایسے نہیں بیٹھنا۔ میں نے کہا کیوں، اس پر کیوں نہیں بیٹھنا؟ میں نے سوچا کہ شاید یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ اس پر کیوں نہیں بیٹھنا، کیا میں تیرا پیارا بیٹا نہیں ہوں؟ کہنے لگی، تو ہی میرا سب سے پیارا بیٹا ہے، تو مجھے سارے گاؤں سے زیادہ پیارا ہے، لیکن تو اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کہنے لگی، بیٹا جب تیرا تایا فوت ہوا تو مسجد کے مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بی بی تیرے اوپر بہت بڑا صدمہ گزرا ہے، لیکن تو اپنی زندگی کے پیتل کو سونا بھی بنا سکتی ہے۔ یہ تجھے اللہ نے عجیب طرح کا چانس دیا ہے کہ تو اگر صبر اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہر وقت ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تائی کہنے لگی کہ میں نے پھر صبر کر لیا۔ جب کہ کئی سال گزر گئے تو ایک دن مجھے خیال آیا کہ اللہ تو ہر وقت میرے پاس ہی ہوتا ہے اور اس کے بیٹھنے کے لیے ایک اچھی سی کرسی چاہیے کہ نہیں۔ تو میں نے رنگیل پیڑھی بنوائی اور اس کو کرینے اور خوبصورتی سے بنوایا۔ اب میں اس کو ہر وقت اپنے پاس رکھتی ہوں اور جب بھی اللہ کو بیٹھنا ہوتا ہے میں اسے اس پر بٹھا لیتی ہوں۔ میں کپڑے دھوتی ہوں، اپنا کام کرتی ہوں، روٹیاں ساگ پکاتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے اور وہ صبر کی وجہ سے میرے ساتھ ہے۔ ایسے لوگوں کا تعلق بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں کہی بات کو دل سے مان گئے، وہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، ہم میں سے کچھ کوتاہیاں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں جو ہمارے کیے کرائے پر کوچی پھیر دیتی ہیں، جس سے ہمارا بدن، روح اور دل خراب ہو جاتا ہے۔ محبت کیے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کے ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، اس ساری کہانی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ زندگی میں جب کبھی آپ کے پاس مشکلات آئیں، جب کبھی آپ یہ دیکھو کہ تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو، تو اسی لمحے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ اور میرا یقین ہے اور یہ میرا مان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صبر کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔